یہ عناوین قرآن میں ہیں، جبکہ یہ عناوین زمین کے لیے بیان کیے گئے تھے کہ یہ زمین پہ ہونا چاہیے، ایسے گھروں میں ایسے ہونا چاہیے، معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، نہ کتابوں کے اندر۔ قانتات، خواتین قانت معاشرے میں، گھر میں، سوسائٹی میں ہونا چاہیے۔ یہاں دین دیکھنا چاہتا ہے ان کرداروں کو۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ وہ پہلے تو دین یہ سن لیں، الرجال قوامون علی النساء، وہ الٹے خاندان جن میں عورتوں کی حکومت ہے، وہ پہلے قدم پر ہی ٹیڑھا خاندان ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، شوہر قیم ہیں، سرپرست ہیں بیویوں کے۔ یہاں رجال سے مراد شوہر ہیں اور نساء سے مراد بیویاں ہیں، نہ ہر عورتیں، ہر مرد اور ہر عورت نہیں، شوہر اور بیویاں۔ شوہر بیوی کا قیم ہے، سرپرست ہے، بیوی نہیں ہے۔ بعض جگہ الٹ ہے نظام، بیویاں قیم اور سرپرست ہیں، بیویاں حکم دیتی ہیں، شوہر صرف پرس اٹھاتا ہے، بیگ اٹھاتا ہے۔ ننگ مردانگی بھی ہے اور دین کا بھی الٹ کام کر رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ کیوں ایسے ہے؟ چونکہ یہ اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ خدا نے بعض کو بعض پر رکھا ہے، یہ درجہ دیا ہے، یہ حق دیا ہے کہ شوہر کو بیوی پر ایک حیثیت اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ اللہ نے بنایا، خدا نے بنایا ہے، نہ کہ کسی یونین نے، کسی پارلیمنٹ نے یہ قانون نہیں بنایا کہ وہ بدل سکے اس کو، اللہ نے یہ بنایا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور ایک حیثیت اس سرپرستی کی یہ ہے کہ شوہروں نے، مرد نے بیوی پر خرچ کرنا ہے مال، بیوی نے شوہر پر خرچ نہیں کرنا۔ شادی کے پہلے دن سے الٹ کام کرتا ہے، جہیز لیتا ہے، سامان سارا بیوی سے لیتا ہے۔ پہلا الٹا کام یہ ہے، مرد نے شادی کرنی ہے، مرد نے گھر کا سامان بنانا ہے بیوی کے لیے، بیوی نے نہیں لانا مرد کے لیے۔ چونکہ انفاق بیویوں کے اوپر، بچوں کے اوپر مرد کے ذمے ہے، یہ اس نے خرچہ پورا کرنا ہے۔ فالصالحات، ان کی بھی اپنی ڈیوٹیاں ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن یہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ گھر کا سامان پورا کرنا، گھر کے بستر پورے کرنے، گھر کے برتن لانے، کئی ٹرک بھر کے شوہر کے گھر میں لانا، اور یہ واقعاً یہ کئی پہلوؤں سے دیکھیں تو افسوسناک ہے۔ یہ جو خواتین کے ٹرک اپنے گھر میں وصول کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں، یہ ننگ مردانگی ہے، نامردی ہے۔ یہ آخر کوئی خوش ہوتا ہے بیوی کے کمائی کے اوپر اتنا اتراتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے کہ بیوی اتنا کماتی ہے میں کھاتا ہوں؟ الٹ ہونا چاہیے۔ غیرت مند کے لیے ہے کہ آپ کماؤ، بیوی آپ کی عزت احترام محفوظ طریقے سے وہ زندگی بسر کرے، وہ خوش ہو کہ ایک آباد گھر کے اندر آئیے، ایک ذمہ دار مرد کے ساتھ، ایک سرپرست کے تحت آئیے۔ واقعاً سرپرست ہے۔ یہ کیسا سرپرست ہے کہ برتن بھی تو نے لانے ہیں؟ وہ داتا صاحب کا جس طرح اس نے بندے نے اشتہار دیا تھا کہ مجھے ایک ملازم چاہیے فل وقت کا، وہ آ گیا اشتہار پڑھ کے، بندہ اس نے پوچھا کہ کیا ہے کام بتاؤ، تو انہوں نے کہا کام یہ ہے کہ 3 ٹائم پر آپ نے داتا صاحب پہ جانا ہے، وہاں خود کھانا ہے، کھانا میرے لیے لے کر آنا ہے، معاوضہ یہ ہے کہ وہیں خود کھا لینا ہے وہاں پر۔ یہ جو بیویوں سے وصول کرتے ہیں یہ اس نامرد کی طرح ہیں کہ تو میری بیوی ہے، میں تیرا سرپرست ہوں، لیکن سامان سارا تو نے پورا کرنا ہے، چارپائیاں تو نے لانی ہے، کرسیاں تو نے لانی ہے، صوفے تو نے لانے ہیں، مہمان میرے آنے ہیں، مونچھ میری ہوگی، تو میں آئے گی، گردن میری ہوگی، گھر میرا بھرے گا، بھرے گی تو، اور سرپرست میں ہوں گا۔ آخر تو کاہے کا سرپرست ہوگا؟ جب لاکھوں روپے کا سامان اس کا ہوگا تو کس چیز کا سرپرست ہے اس میں؟ الرجال قوامون علی النساء، شوہر سرپرستی سنبھالیں گھروں کی، بیویوں کو نہ دیں۔ فالصالحات قانتات
حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ آپ بیویاں رکھو عزت و احترام کے ساتھ۔ بیویاں کس طرح رہیں؟ قانتات، حافظات۔ بیوی قانت رہے، قانت یعنی فرمان بردار رہے، شوہر کی بھی اور خدا کی بھی۔ شوہر کی فرمان برداری نہ اس وجہ سے کہ اس کی بیوی یہ کرے، نہ، چونکہ اللہ نے یہ حکم مقرر کیا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ مرد کیوں سرپرست ہے؟ چونکہ اللہ نے بنایا ہے، نہ مونچھوں کی وجہ سے سرپرست ہے۔ اللہ نے یہ دستور دیا ہے کہ یہ سرپرستی کرے، اور بیوی قانت ہو۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت گزار ہو۔ اور حافظات، وہ بیویاں جو حفظ کرتی ہیں، ضائع نہیں کرتی، شوہر کا مال ضائع نہیں کرتی، روزانہ شاپنگ کے لیے نہیں جاتی، حفظ کرتی ہیں شوہر کی محنت کو، اس کی زحمت کو، اس کی کوششوں کو۔